بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے ناطے میں 20 کھرب پتی لوگوں کے بارے میں جان چکا ہوں، جن میں سے ایک نے خودکشی کر لی تھی، دوسرا پاگل ہو گیا تھا، تیسرا دولت چھوڑ کر روحانی دنیا کا بسیرا کر چکا تھا، چوتھا جیل جا چکا تھا، پانچواں کھرب پتی بننے کے بعد مرتے دم تک پچھتاتا رہا، کوئی بادشاہت چھوڑ کر رب کے راستے میں نکل پڑا، کوئی پیار کی خاطر دولت سے دستبردار ہو گیا۔ آج تک اس زمین کے سینے پر بہت کچھ ہو چکا ہے، زمین کے سینے میں کئی راز دفن ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بنا کر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ وفا، دیانتداری اور خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے سچ بیان کیا ہے۔ اوپیڈیا یوٹیوب چینل پر ویڈیوز کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ان تمام ویڈیوز کے پیچھے آپ کے بھائی اوپیڈیا کی محنت موجود ہے۔ ان ویڈیوز میں نے مختلف شخصیات کے کارنامے، کہانیاں اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس شیئر کی ہیں۔ یہ مجھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو دی الٹیمیٹ ٹروتھ اینڈ ریئلٹی، یعنی دنیا کی سب سے بڑی سچائی اور حقیقت کے بارے میں بتاؤں۔ جب کوئی اسٹیج پر آ کر چند منٹس کے لیے ناچتا ہے تو اس کے لاکھوں فینز مداح بن جاتے ہیں۔ جس شخص نے ساری زندگی پش اپس مارے ہوں، جس نے ساری زندگی مشینز سے متھے ماری کی ہو، ایسا شخص اسی ایک چیز کے علاوہ باقی زندگی کے تمام شعبوں میں ناکام ہو۔ ایسے لوگوں کی ایک چھوٹی سی اچھی بات جس کو ہم لوگ مسالہ لگا کر ٹیسٹی انداز میں آپ سے شیئر کر دیتے ہیں، کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی سچائی جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور اس امانت کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک شخص جس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، دی 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری۔ مائیکل ہارٹ، جو آج کے دور کا ایک بڑا تاریخ دان ہے اور میتھمیٹیشین بھی، مائیکل نے آج تک پیدا ہونے والے تمام تاریخ دان اور عظیم شخصیات کے بارے میں تمام معلومات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اعلان کیا کہ آؤ مل کر مرتب کریں ایک لسٹ 100 عظیم ترین شخصیات کی، دی 100 موسٹ پروفاؤنڈ ہیومن بینگز ان ہسٹری۔ ہارٹ نے 32 الگ الگ قسم کی کیٹیگریز اور اصول بنائے جن کی بنیاد پر موازنہ کر کے 100 باکمال باوقار عظیم شخصیات کی لسٹ بنائی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ کو ماننے والوں کی تعداد اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جنہیں کرسچنز کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب مستقبل میں 2050 تک زمین پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہونے والی ہے۔ دوستو، مجھے یہ بتانے دیجئے کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کیا کہا۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لسٹ میں سب سے اوپر رکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر پیدا ہونے والے سب سے عظیم شخص ہیں۔ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی اعتراض نہ کر سکے کیونکہ کیٹیگریز اور پرنسپلز کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام کمایا ہے۔ He earned that position۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے کیا ہی کمال بات کہی۔ مجھے چننا چاہیے تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں جیزس کرائسٹ کو پہلے نمبر کے لیے سلیکٹ کروں، کیونکہ میں خود جیزس کرائسٹ کو ماننے والا کرسچن ہوں، لیکن ایمانداری اور مختلف کیٹیگریز کی بنیاد پر میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ باپ نہیں ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں۔ جیزس کرائسٹ شوہر نہیں ہیں، جبکہ محمد شوہر بھی ہیں۔ جیزس حکمران نہیں تھے، جبکہ محمد حکمران بھی تھے۔ جیزس سیاست دان نہیں تھے، جبکہ محمد سیاست دان بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگجو اور سپہ سالار نہیں تھے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو اور سپہ سالار بھی تھے۔ غیر مسلم مائیکل ہارٹ اور اس کے تمام کولابوریٹرز نے اس بات کا اقرار کیا۔
The greatest human beings that has impacted history and all annals of documented history, it has to be Muhammad, peace be upon him. George Bernard Shaw, ड्रामाटिस्ट, पोएट, पॉलिटिशियन, नोबेल प्राइज़ विनर। मुझे यकीन है कि अगर आज की दुनिया की क़यादत करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो वो तमाम आलमी मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे और हम बिल आखिर खुशहाली और इत्तफाक की फ़िज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जॉन ऑस्टिन, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा अरसे में वो मदीने का रूहानी, गैर मामूली और वक्ती हुक्मरान था। उसने अपने हाथों को उस लीवर पर रखा हुआ था जो दुनिया को हिला रहा था। ऑटो बिस्मार्क, फादर चांसलर ऑफ जर्मनी, मुझे अफसोस है कि मैं आपके साथियों में शामिल नहीं था ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानियत ने एक बार ही चुनी हुई शख्सियत को देखा था, फिर कभी नहीं देखेगी। इंतहाई खुशू से मैं आपके आगे झुकता हूँ। अडोल्फ हिटलर, सिर्फ एक ही मज़हब है जिसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ और वो इस्लाम है। सिर्फ एक ही नबी है जिसकी शान का मैं कायल हूँ और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हेनरी हैंडमैन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लीडर थे जिनके नज़दीक उनका और एक आम आदमी का स्टेटस एक था। उन्होंने कभी खुद अपनी ज़ात को माली मुफाद से नहीं नवाजा। यही वजह थी कि लोगों ने उनका तब भी साथ दिया जब मोहम्मद गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, और तब भी उनके एतमाद का पैमाना वही था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम सल्तनत के शहनशाह थे। सर थॉमस कार्लाइल, स्कॉटिश हिस्टोरियन, राइटर एंड फिलोसोफर, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं इस्लाम झूठ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक धोखेबाज थे। सच तो ये है कि मोहम्मद वो शख्स है जो अपने मकासद की तकमील के लिए अज़म और इस्तकामत से लड़ा। मैंने मोहम्मद से बढ़कर दूसरों पर मेहरबान, गरीबों के लिए सखी और मुआशरे में काबिल एतबार शख्स किसी को नहीं पाया। बर्नार्ड शॉ, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब की हैरानकुन इस्तकामत की बिना पर हमेशा ताज़ीम की है। मैं ये समझता हूँ कि ये वो वाहिद मज़हब है जिसमें गहराई है और यही चीज़ लोगों के लिए दिलकश साबित हुई है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब के बारे में पेशगोई करना चाहता हूँ कि आज जिसे यूरोप कहते हैं वहाँ ये माना जाने लगेगा। हरकुलस, रोमन किंग, अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद होता तो मैं उनके कदमों में बैठकर उनके पाँव धोता। थॉमस कार्लाइल, लफ्ज़ मोहम्मद फितरत की आवाज़ का नाम है, बाकी जो कुछ भी है वो सब हवा है, धुआं है। ल्यूटास्टाई, रशियन फ़िलासफ़र, अब पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की ही हुक्मरानी होगी। सर बासोर्थ स्मिथ, कायनात में अगर कोई शख्सियत दावा कर सकता है कि मैंने मुनसिफाना तौर पर ईमानदारी से हुकूमत की है तो वो सिर्फ मोहम्मद की ज़ात है। महात्मा गांधी, मैं उस बेहतरीन ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने गैर मुतनाज़े तौर पर करोड़ों इंसानों के दिलों पर राज किया। मैं अच्छी तरह दिल से मुतमईन हो चुका हूँ कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला ज़िंदगी की स्कीम के उन दिनों में, बल्कि ये सब सख्त सादगी, शानदार वादा वफाई, अपने दोस्तों जानिसारों से शदीद अकीदत, शुजाअत, दलेरी, रब पर कामिल ईमान और वाज़े मकसद की वजह से हुआ है। ये सब तलवार से नहीं हुआ और सब मुश्किलात पर काबू पाना। जब मैंने दूसरा वॉल्यूम भी मुकम्मल पढ़ लिया तो फिर मज़ीद मेरे पास कुछ नहीं था, वरना मैं इस अजीम ज़िंदगी से और सीखता। माइकल एच हार्ड के मुताबिक इंसानी तारीख़ में दुनियावी मामलात और मजहबी अमूर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत सबसे ज़्यादा कामिल है। दुनिया के अरबों मुसलमान गुज़िश्ता 1400 साल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पेरा हैं। एक अनपढ़ और यतीम जिसने अरब के रेगिस्तानों में जन्म लिया, उस अजीम शख्स ने खस्ता हाल मुआशरे को दुनिया की अजीम तहजीब बना दिया। इस्लामिक गोल्डन एज प्लस मॉडर्न वर्ल्ड,
محمد انسانی تاریخ کا سب سے پر اثر، عظیم، بہترین، ٹاپ کا نمبر 1 شخص ہے۔ یہ مکے میں پیدا ہوا، یتیم کی حیثیت سے بڑا ہوا، اسے تکلیفیں دی گئیں، جانثاروں کو قتل کیا گیا، پھر اسے ساتھیوں سمیت مکے سے نکال دیا گیا۔ 23 سال بعد یہ پھر سے مکے میں داخل ہوا، فاتح اور غالب کی حیثیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سب تک پہنچایا، اسلام کا پیغام پھیلایا۔ عرب دنیا میں اسلام ایک ریاست اور گورنمنٹ کی حیثیت سے قائم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمران، اللہ کے پیغمبر، داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی کی طرح ہی رہتے اور کھاتے پیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف اور برابری سے کام لینا سکھایا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خونی رشتہ داروں کو پیش کیا، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ آپ نے اپنی فیملی کو کبھی دولت سے نہیں نوازا، آپ نے اپنے دوستوں میں کبھی تقسیم نہیں کی۔ آپ جن لوگوں کو پسند کرتے اور جن کو ناپسند، آپ نے ان کی حمایت میں یا خلاف کوئی ججمنٹ پاس نہیں کی۔ بادشاہوں کی طرح، حکمرانوں کی طرح، چیئرمین کی طرح، دولت مند لوگوں کی طرح، ججز کی طرح، وکیلوں کی طرح۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایسے واحد شخص ہیں جو ہر معاملے میں آخرت کو سامنے رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْآخِرَاتُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے لیے آخرت بہتر ہے اور مستقل رہنے کی جگہ بھی۔ آپ کے پیغام کا یہ مقصد تھا کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے اور اپنے رب کی رضا کے تحت زندگی بسر کرے، اور دنیا سے تمام ناانصافیوں اور برائیوں کا خاتمہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک تمام انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا، نہ نوکر پر، نہ ہی بیوی پر، نہ ہی بچے پر، نہ ہی دوست پر، نہ ہی دشمن پر، سوائے اس کے دشمن میدان جنگ میں مقابلہ کرنے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دل اور مہربان تھے، نیک اور مقدس بھی۔ آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی تیمارداری فرماتے، آرمی کی رہنمائی فرماتے، پوری ریاست کو سنبھالتے، جج کے فرائض سر انجام دیتے، لوگوں سے بات چیت فرماتے، عورتوں سے خطاب فرماتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اپنے کپڑے خود سیتے، گھر کے کام کاج فرماتے، بازار سے سامان خرید کر لاتے، اور وہ سب کام سر انجام فرماتے جو آپ اور میں کرتے ہیں، اور رات 4-5 گھنٹے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے، اور دن کو میدان جنگ میں لڑتے، احکام واضح فرماتے، قرآن پڑھاتے اور سمجھاتے، اور صحابہ کی تربیت فرماتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں ملتا، نہ ہی کنفیوشس، نہ ہی گوتما بدھا، نہ ہی سکندر اعظم، نہ ہی سقراط، نہ ہی البرٹ آئنسٹائن، نہ ہی مہاتما گاندھی، نہ ہی جارج واشنگٹن، نہ ہی ابراہم لنکن، نہ ہی کارل مارکس، نہ ہی نیلسن منڈیلا، نہ ہی چارلس ڈارون، اور نہ ہی کوئی آنے والا انسان۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ سراسر رہنمائی، رہبری، کامیابی اور نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہے۔ ہی از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو۔ اے لوگو، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسلام کی عظمت میں اضافہ ہوگا، بلکہ سارا فائدہ آپ کا خود کا ہی ہوگا۔